میری سب کوششیں آپ سے ملنے کی جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے تھوڑی دیر کر دیتی ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے بلیم میں نہیں لوں گا، میں بلیم جو شفٹ کر دوں گا ڈاکٹر صداقت کے اوپر. اچھا یہ سارا میرا وہ کیا کہتے ہیں نا، I am the most responsible person here. When something goes wrong, I am being held responsible for that. تو یہ وہ والی بات اصل میں اس لیے آپ کو بلیم شفٹ کر رہا ہوں کہ ہمارا جو بھی اسٹاف ہے، ٹیکنیکل اسٹاف ہے، اس کی رسپانسبلٹی تو مجھے شیئر کرنی چاہیے. مگر میں نے یہ دیکھا ہے، اور لرنڈ بیہیویئرز بڑے جو ہے نا وہ آپ کے اوپر اثر کرتے ہیں، کہ یہاں پہ کوئی بھی جو مین ایٹ دی ٹاپ ہوتا ہے اس کے اوپر جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے وہ ہی شفٹ دا بک. تو ویسے کرتے تو یہ ہے کہ اپنے جو سی او ہیں ان کی طرف نہیں کرتے. میں نے کہا آج میں گستاخی کر کے دیکھوں گی آپ کو. یعنی ہم انشاءاللہ وقت پہ کام کرنے لگیں گے. ابھی ہم تو ذرا تھوڑا سیکھنے کے مراحل میں ہیں. اور ولنگ ویز کا یہ جو پروگرام لائیو ہم ہر فرائیڈے کو کرتے ہیں 5 بجے سے لے کے 6:30 تک، تو یہ اسمارٹ سولوشنز دینے کے لیے ہے. تو ہمیں اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اسمارٹ سولوشن ڈھونڈنا پڑے گا کہ ہم آن ٹائم آن ایئر چلے جائیں. آن ایئر کہیں گے اس کو؟ ہاں تو آن ایئر ہی ہے سر. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اب اس کے لیے ٹرم اس وقت کوئی وضع اگر ہم نے کرنی ہے تو وہ کر لیں کہ بھئی ہم کیونکہ اس وقت جو اپنا فیس بک پیج ہے ولنگ ویز پاکستان کا جو فیس بک پیج ہے اس پہ جا رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا خاص کوئی آن لائن کہیں گے. آن لائن کہیں گے. چلے جی ہم آن لائن پہ آ گئے ہیں. اینڈ پلیز ٹو دا لائن. اینڈ ٹو دا لائن اس طرح سے آپ کریں گے کہ آپ ہمیں حسب ثابت اپنے سوال بھیجتے رہیں گے اور جواب ہم آپ کو دیتے رہیں گے. مگر آغاز جو ہے یو ایسک فار اٹ لائیو ڈاکٹر صداقت علی کا ہم یہ کریں گے کہ جو ہمارے پاس آیا ہوا ایک سوال ان باکس میں، اس سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں. ضرور. ڈاکٹر صداقت یہ سوال آپ کے لیے ہے. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اپنے بچوں سے تعلقات کو کس طرح سے سنبھالیں. کہتی ہیں کہ میں اکیلی پیرنٹ ہوں اور میرے 2 بچے کی، وہ جو ترجمہ ہم نے کیا ہے سنگل پیرنٹ. اب میں وہی سوچ رہا تھا کہ اکیلی پیرنٹ جو ہے انہوں نے لکھا ہے، تو کئی دفعہ لوگ ہمارے معاشرے میں سمجھ نہیں پاتے کہ اکیلی پیرنٹ کا کیا مطلب. نام نہیں لکھا ان کا نام فوزیہ ہے. اچھا. میں اکیلی پیرنٹ ہوں اور میرے 2 بچے ہیں، 17 اور 20 سال کے 2 بیٹے. وہ جب بھی غلط رویہ اختیار کرتے تھے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اور بہت دکھ کے ساتھ اپنے بچوں پر بہت درست بہت بلند آواز میں چیختی رہتی. اور میرا 20 سالہ بچہ تو سہ گیا اور متاثر نہیں ہوا، مگر 17 سالہ جذباتی دوری اختیار کر گیا. اور وہ اشارے دیتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈانٹتی ڈپٹتی ہوں اور پھر لمبے لمبے لیکچر دیتی ہوں، درس دیتی ہوں، اور اس کی برداشت بس ہو چکی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرا رویہ اس کے ساتھ بہت قابو میں رکھنے والا ہے اور میں اس پر اعتماد نہیں کرتی اور اس کو بڑے ہونے کی مطلوبہ آزادی بھی نہیں دیتی. مجھے اس بات کا قلق ہے، فوزیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اس بات کا قلق ہے کہ میں یہ مسئلہ حل نہیں کر سکی اور میں اپنے تعلقات کو بحال کرنے کے لیے اب کیا کر سکتی ہوں. بحال تعلقات کی متمنی فوزیہ. اچھا یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور گھر گھر کی کہانی ہے. رشتے ناتے ایک دوسرے سے کچھ تھوڑے سے پھیکے پڑ جاتے ہیں، کچھ کھٹے ہو جاتے ہیں، کچھ کبھی کڑوے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں کانسٹنٹلی اندر تکلیف ہوتی رہتی ہے. اور ہم یا تو پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو جیسے برا بلا وقت گزر رہا ہے گزرتے رہنے دو، بات کی تو کہیں اور ہی کچھ نیا سیاپا نہ پڑ جائے. اور ڈر لگتا ہے کہ ابھی تو چلو تھوڑا بہت گزارا چل رہا ہے، تو بات کرنے سے کہیں بات زیادہ بگڑ نہ جائے، تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا نہیں اور خاموشی سے وقت گزارنے لگتے ہیں. لیکن اندر سے دکھتے رہتے ہیں، کیونکہ جب کوئی رشتہ صحیح طریقے سے ہرا نہیں ہوتا، پیلا ہو جاتا ہے پیلے پتوں کی طرح، اور اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ پھر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، دم توڑ دیتا ہے، تو پھر ہمیں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. فوزیہ صاحبہ نے جو بات کی سنگل پیرنٹ، بڑا مشکل ہوتا ہے بطور سنگل پیرنٹ کے اولاد کو پالنا. ظاہر ہے ہسبینڈ موجود نہیں ہے تو ان کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں ملتی رہی. بچوں کو پالنے کے لیے بھی کچھ کوششیں کرتی رہی ہوں گی. بچوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری ماں کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے. عموماً مائیں جب بچے ہوتے ہیں اگر طلاق ہو جائے یا خامد دنیا سے چلا جائے تو وہ دوسری شادی کے لیے بھی آپٹ نہیں کرتی، اتنی بڑی قربانی دیتی ہیں.
اور اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہیں، اگرچہ بچوں کو اس بات کا پوری طریقے سے ادراک نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے ننھے منھے ذہن اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. یہ ان کا قصور نہیں ہوتا، یہ ایسا قدرتی طور پر ہوتا ہے کہ ابھی وہ اتنا سوچ بچار اور شعور کی منزل کو نہیں پہنچے ہوتے. جی. ہیونگ سیڈ دیٹ کہ فوزیہ صاحبہ مشکل میں ہیں، لیکن میں سب سے پہلے ان کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اقرار کیا، انہوں نے اس بات کو سمجھا، وہ ڈینائل میں نہیں گئی، وہ خود فریبی میں نہیں گئی، بلکہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ اپنے بچوں سے ابیوسو بیہیویئر رکھتی رہیں، اونچی آواز میں بات کرتی رہیں، لیکچرنگ کرتی رہیں، شاؤٹنگ کرتی رہیں، اور اس طرح کے بہت سارے وہ رویے جو ہے وہ کرتی رہیں. اور یہ نہیں کہ ان کو اس بات کا ادراک نہیں، زیادہ تر والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اونچی آواز میں بولتے ہیں یا شاؤٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی بات لیکچرنگ کرتے ہیں، تو انہیں پتہ ہوتا ہے اور وہ بار بار یہ ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ وہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن پھر ان کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ ول پاور اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. اس لیے وہ پھر نئے سرے سے بچوں کے ساتھ وہی رویے شروع کر دیتے ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہ کریں. اب اگر وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ بڑا بچہ زیادہ افیکٹڈ نہیں ہے، تو میں اس بات پہ بھی معذرت کے ساتھ تھوڑا اختلاف کرنا چاہوں گا کہ بڑا بچہ اگر رد عمل زیادہ نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ متاثر نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کی خاموشی اس کی گھٹن کی نشانی ہے. تو بڑا بچہ بھی اپنے طور پر افیکٹڈ ہے، اور اگر آپ چھوٹے بچے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ بڑے بچے کے لیے بھی کچھ کیجیے، کیونکہ ایسے رستے موجود ہیں کہ آپ دونوں بچوں کو آپ ریکنسائل کر سکتی ہیں ان کے ساتھ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ بات چیت کریں بچوں کے ساتھ، اور دونوں کے ساتھ آپ الگ الگ بھی بات چیت کر سکتی ہیں، دونوں کے ساتھ اکٹھے بات کریں تو معاملہ اور بھی بہتر ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ اکٹھے بات کریں اور آپ کا بڑا بچہ معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرے تو اس کی اس کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیں، کیونکہ بڑا بچہ زیادہ امن چاہتا ہے، اس لیے خاموشی سے وقت گزارتا ہے، اور چھوٹا بچہ جب بولے گا اور بڑا بچہ اس کو روکے گا تو آپ کا کام بنے گا نہیں، بگڑے گا. بڑا بچہ جب بھی آپ سے بات کرتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کی مدد بھی کرتا ہے. تو آپ بڑے بچے کو کانفیڈنس میں بھی لے سکتے ہیں، پہلے بڑے بچے سے بات کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو بڑے بچے کے دکھ کا بھی بخوبی اندازہ ہے. پہلے اگر آپ اس کے ساتھ ریکنسائل کریں تو یہ ایک اور آسان رستہ ہوگا کہ پھر آپ دونوں مل کے چھوٹے بچے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ بات کریں تو بات اس چیز پہ نہیں ہونی چاہیے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، نہ ہی آپ دفاعی رویے اختیار کریں. اگر آپ اپنا دفاع کرنا شروع کر دیں گی، اپنی مصیبتوں کی بات کریں گی کہ ان کے ابا کے جانے کے بعد آپ نے کس طرح دکھوں سے ان کو پالا، تو یہ اس سے پھر بات بنے گی نہیں. ہو سکتا ہے منطق یہی کہتی ہو سکتا ہے آپ درست کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بہت قربانیاں دی، بڑا یہ کیا، آپ نے بڑا ان کے لیے ہارڈ ورک کیا، آپ نے سب کچھ کیا، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ خود بھی سمجھتی ہیں کہ ان پہ چیخنا چلانا، ان پہ غصہ کرنا، ان کو بد دعائیں دینا یا ان کو کوسنے دینا یہ کوئی مناسب بات نہیں. ایسے موقع پہ مائیں بعض اوقات تنگ آ کے تو کوسنے دیتی ہیں، بد دعائیں دیتی ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو بڑا گلٹ سا فیل ہوتا ہے، پھر وہ کہتی ہے یا اللہ میں نے جو بد دعائیں دی وہ نہ سننا. تو اس طرح بس خدا کو مصروف رکھنے والی بات ہے کہ پہلے آپ بد دعائیں دیں اور پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے یا اللہ یہ بد دعائیں نہ سننا یا وہ بد دعائیں نہ سننا. تو بچوں کے ساتھ کوسنے، بد دعائیں، برے رویے یا ان کے خراب مستقبل کی پیش گوئیاں کرنا یہ بالکل کارآمد نہیں ہوتا، کیونکہ بچوں میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، بچوں میں کباختیں ہوتی ہیں، اور بچے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان قریب وہ اپنی کوتاہیاں اور کباختیں چھوڑ کے ایک اچھی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے. یہ ان قریب کب آئے گا یہ انہیں خود معلوم نہیں ہوتا، کئی سال ایسے بیت جاتے ہیں. لیکن جب والدین ان کے مستقبل کی پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت برا گزرے گا، وہ گلیوں میں پھریں گے اور ان کو کوئی سہولت حاصل نہیں ہوگی اور وہ جیل جائیں گے اور وہ یوں ہوگا اور وہ یوں ہوگا، تو اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی منفی رائے زنی یا پیش گوئی نہ کریں. کیونکہ بچوں کو ہمیشہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں، آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں، آپ انہیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا مدد آپ نہیں کر سکتے. آپ اپنے بچوں کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی وہ غلط کام کریں گے تو اس کے جو فطری نتائج ہیں وہ ان کو بھگتنا پڑیں گے. اگرچہ آپ کا اندازہ ہے
کہ وہ فطری نتائج جو نکلیں گے بچوں کے حق میں نہیں ہوں گے، تب بھی آپ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے اس صورتحال کو بیان نہ کریں، کیونکہ مستقبل کا حال تو کوئی نہیں جانتا، اور مستقبل کے بارے میں پیشین گوئیاں تو نجومیوں کی بھی صحیح نہیں نکلتی، لہذا اس کام سے ذرا اجتناب ہی برتیں تو اچھا رہے گا۔ اب جب آپ اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو آپ اس بات پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ اس رشتے کا حسن کیا ہے، آپ رشتے کو انجوائے کرنے کی بات کرتے ہیں جو ماں اور بیٹوں کے درمیان ہو سکتا ہے، اور جس کے اندر چشمے خشک ہو گئے ہیں، جس کے اندر کوئی لطف نہیں رہا، جس کے اندر کوئی محبت نہیں رہی، اور محض وہ ایک دوسرے کے ساتھ گھر میں گزارا کر رہے ہیں جس میں ان کو ایک دوسرے کی کچھ جو ضرورت ہے بس وہ پوری کر رہے ہیں کہ ماں بچوں کے کام کر دیتی ہیں، بچے جو ہیں وہ گھر میں بیٹھ کے ماں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، یا اپنی تعلیم میں لگے ہوں گے بچے۔ لیکن ماں اور بیٹوں کے درمیان رشتے کی جو خوبصورتی ہے اس کو دوبارہ نئے سرے سے بحال کرنا دونوں پارٹیز کی اجتماعی کوششوں سے ہی ممکن ہوگا۔ لہذا اگر ہم اس بات میں پڑ جائیں گے کہ پہلے کس نے قصور کیا، کس نے فلاں موقع پہ کیا کہا تھا، کس نے پھر کیا جواب دیا تھا، تو بات پھر نکلتے نکلتے بہت دور نکل جائے گی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں میں پڑھنے کی بجائے زیادہ تر یہ بات کی جائے کہ ماضی اور مستقبل کے درمیان ایک لائن کھینچ دی جائے کہ کیسے ماضی ماضی تھا اور مستقبل اور ماضی ایک جیسے ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جیسے ماضی میں ہوتا آیا ہے مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ فوزیہ صاحبہ کا جو مسئلہ ہے اس کو ڈاکٹر صداقت بتا رہے تھے کہ 2 بچے ہیں ان کے، 20 سالہ اور 17 سالہ، اور ایک بچہ جو ہے وہ قدر خاموش ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اس پہ اثر نہیں ہوا، اور جو دوسرا چھوٹا بچہ ہے 17 سال کا وہ جو ہے ریزینٹمنٹ میں ہے اور اس نے دوری اختیار کر لی ہے۔ اور ڈاکٹر صداقت یہ بتا رہے تھے کہ آپ کس طرح سے اپنے ماضی کو اور اپنے مستقبل کو ایک لائن میں جوڑ سکتے ہیں۔ جی میں بات کر رہا تھا کہ ہم زیادہ تر سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے حالات خراب ہے تو یہ خراب ہی رہیں گے، اور ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا۔ زندگی میں کوئی چیز کانسٹنٹ نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد لوگ بدلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں رشتے ناطے بھی بدلتے ہیں۔ آج کی دوستی کل خراب ہو سکتی ہے، پھر خرابی ہو تو اسے بھی ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ ماضی اور مستقبل کو بالکل الگ الگ کر دیجئے۔ ماضی کے بارے میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے اس میں ایک دوسرے کو الزام دینا، بلیم گیم کرنا، یہ بالکل آپ چھوڑ دیجئے، اور کوشش یہ کیجئے کہ آپ مستقبل کی امید کو زندہ کر دیں، مستقبل کی شمع ایک جلا دیں، لیکن بہت زیادہ وعدے وعید بھی نہ کریں۔ جب آپ اپنے بچوں سے بات کریں کہ مستقبل میں آپ پہلے جیسا رویہ نہیں اختیار کریں گی، تو پھر آپ گنجائش رکھیں کہ یہ آپ کے ارادے کی قوت ہے جو کہ کبھی کبھی کمزور پڑ سکتی ہے، ماند پڑ سکتی ہے، اور آپ جب بھی اپنے بچوں کے ساتھ مستقبل میں بھی بات کریں گی تو بات چیت ہو سکتا ہے بڑی ٹھیک ٹھاک ہی شروع ہو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اندر تپش بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بندہ ایسی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ بریکیں لگاتے لگاتے بھی غلط سی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو بتا سکتی ہیں کہ آپ کو پرانی اتنے عرصے سے جو عادت پڑی ہوئی ہے وہ تھوڑا سا وقت لگے گا، آپ بچوں کو ایک امید دیں، لیکن ایسی امید نہ دیں کہ وہ پھر بار بار آپ پہ بھروسہ نہ کر سکیں، کیونکہ ٹرسٹ کرنا، کریڈیبلٹی ہونا گھروں میں بھی اتنی ضرورت ہے اس کی جتنی کہ باہر کی دنیا میں۔ جب آپ بچوں سے بات کرتے ہیں تو آپ انہیں بتائیں کہ پہلے کی نسبت کیا مختلف ہوگا۔ ہو سکتا ہے بچے بھی یہ بھی چاہیں کہ آپ بالکل ہمیں کوئی نہ پوچھیں، ہم جو مرضی کریں، کیونکہ والدین سے جب کوتاہیاں ہوتی ہیں تو بچے اس کو لائسنس سمجھتے ہیں پھر منمانیاں کرنے کے حوالے سے۔ تو آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ اب بھی ماں ہیں، اور ماں ہونے کے ناطے آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں کی رہنمائی کریں، اور آپ بتا سکتی ہیں کہ میں رہنمائی کرتے ہوئے آپ کا عزت اور احترام جاری رکھوں گی، اور میں آپ سے پیار سے بھی لبالب بھری رہوں گی، لیکن ہر بات کو میں ہاں نہیں کہہ سکتی، کبھی کبھی میں نہ کہوں تو اس بات کا برا نہیں منانا۔ پھر آپ اپنے بچوں سے بتا سکتی ہیں کہ کن کن موقعوں پہ آپ کا طرز عمل مختلف ہوگا، اور آپ ساتھ یہ بھی بتا سکتی ہیں کہ کبھی کبھی آپ 2 قدم آگے جا کے 1 قدم پیچھے بھی ہٹیں گی، تو اس بات پہ نا امید مت ہونا۔ پھر آپ کچھ وقتوں کے بعد بچوں سے فیڈ بیک بھی لے سکتی ہیں، آپ بچوں سے پوچھ سکتی ہیں
کہ کیا میرا رویے میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اگر بچے کہیں کہ آپ کی اندر تبدیلی آ رہی ہے تو آپ اس بات پہ شکریہ ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کہیں کہ آپ کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اور اس بات کا امکان زیادہ ہے تو پھر آپ نے غصہ نہیں کرنا, آپ نے رد عمل نہیں دکھانا. آپ خاموشی سے سن سکتی ہیں, ہلکا سا مسکرا سکتی ہیں اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں ایک دفعہ پھر کوشش کروں گی. کیونکہ جب آپ بار بار کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتے ہیں تو پھر مستقبل ماضی جیسا نہیں رہتا. میری دعا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی خوش و خرم زندگی گزاریں اور اس میں کبھی امید کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بچوں کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے یہ ہم انسانوں نے تو بنایا نہیں, یہ تو خدا کا بنایا ہوا رشتہ ہے. اس کے اندر ایک مضبوطی ہے اور اگر ہم اس کی آبیاری کریں, اگر ہم کوشش کریں تو یہ دوبارہ ایک طرح سے بحال ہو سکتا ہے, خوبصورت ہو سکتا ہے اور ہم پل پل اس کی مہک کو محسوس کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی ڈیٹیل میں بتایا, مگر ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ابھی بھی ریلیشن شپ جو ہے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, اور ابھی یہ جو بات ہو رہی تھی یہ ٹین ایج بچے تھے, ایک انہیں 20 سال کا بھی تھا, کچھ کے چھوٹے بچے ہیں, کوئی 10 سال کے. اور ایک بات جس پہ آپ اکثر کہتے ہیں اور میں چونک جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کو سمجھانے کا اصل وقت وہ ہوتا ہے جب وہ ہماری گود میں ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا نیا پہلو ہے, یہ ایک ایسی نئی بات ہے جس کے متعلق زیادہ تر ہمیں نہیں خبر, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچے بہت چھوٹے ہیں, جب یہ بڑے ہوں گے تب ان سے بات چیت ہوگی. تو پتہ ہی نہیں چلتا بچے کب بڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے چھوٹے سے ہیں اور پھر ایسے آنکھ کھلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے بالکل بڑے ہو کے ہمارے سامنے ہوتے ہیں. اور چھوٹے سے بچے کو تو ہم زبردستی پکڑ کے گود میں بھی بٹھا لیتے ہیں اور زبردستی بھی کر لیتے ہیں, ہم اس کو فزیکلی کافی قابو کر لیتے ہیں. لیکن پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ باتیں بھی کرنے لگتے ہیں, پھر وہ اسکول کالج اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں ایک دم حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہی ہے جو جس کا میں ناک صاف کیا کرتی تھی, یا کچھ ایسی باتیں ہم سوچتے ہیں. تو بچے ہمیں کافی موقع دیتے ہیں. سب سے پہلے وہ ہمیں موقع دیتے ہیں جبکہ وہ 2 3 4 سال کے ہوتے ہیں, جب وہ ہماری ہر بات ماننے پہ بالکل مائل ہوتے ہیں, ہر بات وہ من و ان مانتے ہیں. پھر بچے ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا ہماری مرضی کے خلاف چلنا شروع کرتے ہیں, پھر انہیں بہت بڑی لاجکس بھی آ جاتی ہیں, انہیں ایسی منطق بھی آ جاتی ہے بات کرنے کی. پھر وہ اپنے اسکول سے اور کالج سے اور دوسری جگہوں سے اور میڈیا سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو پھر ہمارے لیے ٹاسک تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. تو ارلی آن جتنا بچوں کے ساتھ ہم بنا کے رکھیں. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ بچوں کا بھی احترام ہوتا ہے. یہ جو سوچ ہے کہ بچوں کو صرف پیار چاہیے, یہ بات درست نہیں. بچوں کو پیار بھی چاہیے, بچوں کو احترام بھی چاہیے, اور انکنڈیشنل ریگارڈ ہمیں بچوں کو دینے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے بچوں کی عزت بھی ہوتی ہے, بڑوں کی عزت بھی ہوتی ہے. عزت تمام انسانوں کی ہوتی ہے اور وہ اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. جی ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور شام کے 5:45 ہو رہے ہیں. جمعۃ المبارک کا دن ہے, 24 تاریخ ہے فروری کی, اور پروگرام ہے آپ کا پسندیدہ یو ایسک فار اٹ ود ڈاکٹر صداقت علی لائیو. اور کچھ سوالات جو ہیں ان کا ہم نے بہت ہی ڈیٹیل میں آپ کو جواب دیا ہے. مزید سوال بھی آپ کے آ رہے ہیں اور ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. مگر یہاں پر ایک سوال صادق بھائی خاص آپ کے شعبے کا, کیونکہ ایڈکشن سائیکیٹری میں آپ کا ماشاءاللہ 40 ایئرس کا تجربہ ہے. یو آر دی پائنیئر آف دس ٹریٹمنٹ ان پاکستان. اجاز بھائی 40 نہ کہا کریں, کہیں کافی تجربہ ہے. صادق بھائی یہ جو 40 سال, یہ جو 40 سال آپ کہتے ہیں تو پھر مجھے ایسا کچھ فیل ہونے لگتا ہے کہ جیسے میں کافی بوڑھا ہو گیا ہوں. ایسا نہیں ہے. اگر کسی کو یہ شک ہو تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آ کے جو ہے نا واک بھی کر لے اور جاگ بھی کر لے, کیونکہ ہمیں یہ کام روزانہ کرنا ہوتا ہے, اور اسی لیے میں نے جاگرز پہننا شروع کر دی. اچھا صاحب یہاں پہ سوال جو ہے یہ ان کا بڑا ہی یعنی کہ پرابلم ہے یہ خاتون. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہتی ہیں کہ میں اور میرا پورا گھرانہ اذیت میں مبتلا ہے. میرے شوہر شراب پیتے ہیں, اور صرف شراب ہی نہیں پیتے بلکہ شراب کے بعد شور شرابہ, مار پیٹ, گالم گلوچ روز کا معمول ہے.
سارا محلہ ہمارے گھر سے روزانہ شام اٹھنے والی آوازوں کا عادی ہو چکا ہے. میرے شوہر اپنے فرائض کو تو جیسے بھول ہی چکے ہیں، اور جب نوکری پر نہیں جاتے تو مجھے ہی دفتر فون کر کے بہانے کرنے پڑتے ہیں. خاندانی ذمہ داریاں تو جیسے وجود ہی نہیں رکھتی. مجھے اب اپنے والدین اور بہن بھائیوں کی مدد سے اپنے بچوں کی تعلیم اور زندگی کو چلانا پڑ رہا ہے. میں ایک آدھ مرتبہ ہر سال ہماری بجلی کٹ جاتی ہے اور پھر اس کا بھی مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے. کئی سالوں سے یہی وتیرہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ میرے سارے زیور اور اپنے وراثتی گھر کو بیچ کر شراب میں اڑا چکے ہیں. خدا را رہنمائی کرے. ویری سیڈ اسٹوری. یہ شب و روز میرے پچھلے بہت سے سالوں سے ایسے ہی گزر رہے ہیں کہ ہر روز کسی گھر کی یہی داستان سننے کو ملتی ہے. اور پاکستان میں جو بظاہر ایک ڈرائی کنٹری ہے، ایک ایسا ملک ہے جس میں شراب پر پابندی ہے پچھلے کئی دہائیوں سے، لیکن پاکستان میں شراب بہت زیادہ پی جاتی ہے. اور پاکستان میں کوئی 10 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو شراب کی بیماری میں مبتلا ہیں. اور جب 10 لاکھ لوگ میں کہتا ہوں کہ شراب کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں کوئی کم و بیش 1 کروڑ لوگ باقاعدگی سے ریگولرلی یعنی شراب پیتے ہیں. اور انفارچونیٹلی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جتنا کوئی اشرافیہ کے طبقے میں چلا جاتا ہے اتنا ہی شراب سے اس کی دوری نظر آتی ہے. جیسے امریکہ یا یورپ میں زیادہ تر ایسے لوگ جو اونچے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ شراب سے رجوع نہیں کرتے، اور وہاں مڈل کلاس طبقہ یا مالی طور پر کمزور طبقہ شراب کی طرف رجوع کرتا ہے. خصوصاً ویکینڈ پہ وہ اپنے آپ کو نشے میں دھت کرنا ضروری سمجھتے ہیں. لیکن پاکستان میں اس سے کچھ الٹ صورت حال ہے. پاکستان میں یہ نشہ زیادہ تر اشرافیہ میں بڑا پاپولر سمجھا جاتا ہے. یہاں تک سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بغیر ترقی نہیں کی جا سکتی. آپ پاکستان میں اشرافیہ کے طبقوں پر نظر ڈالیں، چاہے آپ کی نظر بزنس مینوں پر پڑے، انٹرپرنورز پر پڑے، ایگزیکٹو پر پڑے، یا پھر آپ بیوروکریٹس کو دیکھیں، یا جرنلسٹ کو، یا اور دوسرے اونچے طبقوں کو، پولیس کے اعلیٰ افسران ہوں، یا مذہبی طور پر انکلائنڈ لوگ بھی جو ترقی کی منزلیں طے کر جاتے ہیں. یہ ایک چیز ہے جو ان میں کامن نظر آتی ہے کہ پاکستان میں شراب کو زندگی کا حصہ بنایا جاتا ہے. جو لوگ ترقی کرتے ہیں وہ سر شام شراب کی رات تکتے ہیں، اور رات کو پھر دھت ہو کے کسی وقت وہ جب سو جاتے ہیں، ایکچولی وہ سوئے نہیں ہوتے بلکہ وہ نشے میں مدہوش ہوتے ہیں. ایسے میں پورا گھرانہ بہت بھونچال آیا رہتا ہے. آپ یوں سمجھے کہ ایک شراب کا مریض ایسے گھر میں گھوم رہا ہوتا ہے جیسے کوئی ہاتھی ایک چھوٹے سے گھر میں گھوم رہا ہو، اور باقی لوگ ادھر ادھر ہٹ کر پہلو بچا کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے. یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شراب کی بیماری میں اور شراب پینے میں زمین آسمان کا فرق ہے. شراب پینا جو ہے اس میں ٹاکسیسٹی نہیں آتی، یعنی بندہ انٹاکسیکیٹڈ نہیں ہوتا، جبکہ شراب کی بیماری میں بندہ انٹاکسیکیٹڈ ہوتا ہے اور اس کی وجہ جسمانی خرابی ہے کوئی. جیسے ڈائبٹیز اگر ہو اور انسان کو مٹھائی یا میٹھی چیز کھائے تو اس کی شوگر خون میں بڑھ جائے گی، نارمل سے بہت زیادہ ہو جائے گی. لیکن اگر ڈائبٹیز نہیں ہے تو پھر کوئی کتنی بھی مٹھائی کھائے، شوگر کھائے، تو اس کی شوگر پھر بھی ایک لیول کے اندر مینٹین رہے گی. سو ان حالات میں اگر ہم غور کریں تو ڈائبٹیز کا اور الکوہلزم کا آپس میں بہت رشتہ نظر آتا ہے کہ دونوں میٹابولک ڈس آرڈرز ہیں، اور اس میں اگر آپ کولیسٹرول بڑھنے کی بیماری کو بھی شامل کریں تو وہ بھی ایک ایسی ہی چیز ہے، اور ان سب چیزوں کا تعلق جین سے ہوتا ہے. یعنی انسان کی جینیاتی جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہی کولیسٹرول بڑھانے کا باعث بنتی ہیں، اور وہی بلڈ شوگر بڑھانے کا باعث کرتی ہیں جس میں ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور وہی جو ہے الکوہلزم کی طرف دھکیلتی ہیں کہ جس میں انسان نہ صرف یہ کہ شراب سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرتا بلکہ بہت زیادہ نقصان حاصل کرتا ہے، اور پورے گھر کے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ کسی گھر میں کوئی الکوہلک ہوتا ہے تو باقی گھر والے بھی روگی ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، بڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں.
اور ان کو بھی ایک بیماری ہوتی ہے جسے ہم شیڈو الکوہولزم کہتے ہیں، یعنی مریض کو الکوہولزم ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کو اس کا سایہ پڑ جاتا ہے، گھر والوں کو سمجھ نہیں لگتی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ ہر الٹا کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے شراب کی بیماری بڑھ رہی ہوتی ہے، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ دفتر میں ٹیلی فون کر کے ان کے لیے بہانے کرنا، اور پھر اپنے طور پر والدین سے مدد حاصل کر کے گھر کا خرچہ چلانا۔ تو جب آپ کسی کو اس کی ذمہ داریوں سے فارغ کر دیتے ہیں اور وہ شراب کا شوقین ہوتا ہے تو پھر وہ تمام کے تمام وسائل شراب کی نظر ہی ڈیفینیٹلی وہ کرنا چاہے گا، وہ قطعی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی ذمہ داری کو اٹھائیں۔ ایک تو میں بتا دوں کہ اب شراب کی بیماری کا علاج کرانے کے لیے کوئی داخلے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ آؤٹ ڈور بنیادوں پر کاؤنسلنگ لے کر شراب کی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں لمبے عرصے تک رہنا ضروری نہیں، اگر ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ضرورت ہو تو وہ بھی ہوم ڈی ٹاکسیفیکیشن کے نام سے اب ساری جو طریقہ کار ہے وہ موجود ہے۔ کچھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کیا باتیں ہیں جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کو ان کے لیے جھوٹ اور بہانے نہیں بنانے چاہیے، پھر آپ کو ان کے ساتھ طیش میں بھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ اٹ ڈزنٹ ورک۔ آپ انہیں عین اس وقت جب کہ وہ شراب پی رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ جا کے کوئی بحث مباحثہ کریں تو یہ لڑائی کو گھیر کے اپنی طرف لانے والی بات ہے، یہ تو وہی بات ہے کہ آپ جیسے کہیں کہ آپ بیل مجھے مار۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے والدین سے بھی قطعی طور پر کوئی رقم نہیں لینی چاہیے جو کہ آپ کے گھر کا نظام چلانے میں استعمال ہو، اور اگرچہ آپ کہیں گی کہ تو پھر ہمارا گزارا کیسے چلے، تو پہلے پھر آپ کو یہ سیف گارڈ بنانا پڑے گا کہ کوئی بھی رقم جو آپ کے والدین دیتے ہیں وہ آپ کے بڑی بنیادی سی ضرورتوں پہ جو بچوں کے حوالے سے یا آپ کے حوالے سے وہ ہونی چاہیے، اور اس کا کوئی حصہ بھی آپ کے ہسبینڈ کی شراب نوشی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات میں اور بھی کہوں گا کہ جب گھر کے اخراجات جو ہے آپ کے میکے والوں کی طرف سے مل جائیں گے تو باقی جو بھی کوئی آمدنی کا ذریعہ آپ کے ہسبینڈ کا ہوگا وہ تو پھر شراب نوشی کی ہی نظر ہوگا۔ سو آپ کو روزمرہ ان کے ساتھ کچھ بات کرنے کا بھی پہلو بنانا چاہیے کہ جس وقت وہ نشے میں نہ ہو آپ ان سے بات کریں، لیکن بات تھوڑی کریں، فقط 1 منٹ کریں۔ اگر کسی نے بات سمجھنا ہو تو تھوڑی دیر میں بھی سمجھ لیتا ہے، اس کو ہم پروسیس انٹرونشن کہتے ہیں، یعنی جب بھی آپ کو ان کے رویوں میں کوئی ایسی خرابی نظر آئے جو کہ شراب کے نتیجے میں سامنے آتی ہے تو آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، اس خرابی کی ایک چھوٹی سی وجہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے کیا ہے اس سے آپ کو کیا کوفت ہوئی ہے اور آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں۔ اس میں آپ ان کے بیہیویئر کو جو کہ آپ کو برا لگا ہے جو کہ ایکچولی شراب کے نتیجے میں ہے، لیکن یہ بات اس وقت کرنی ہے جب کہ وہ نشے میں نہ ہو، یہ بات بعد میں کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ ان کے رویے کو بیان کریں اور وہ 20 سیکنڈ میں آپ کر دیں کہ یہ آپ نے کیا ہے، پھر آپ اپنے جذبات کو بیان کریں کہ آپ کو کیا تکلیف ہوئی یا دکھ پہنچا، تو یہ بھی 20 سیکنڈ میں کرنا ہے، اور پھر آگے 20 سیکنڈ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ ایک بیوی کے طور پر ان سے کیا توقع رکھتی ہیں اور اپیل کرنی ہے کہ وہ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں۔ تو یہ 1 منٹ کے اندر اندر جب آپ اسے نپٹا دیتے ہیں اور دن میں 5-6 دفعہ ایسا موقع نکال کے آپ ان سے بات کرتے ہیں تو اس سے اچھے نتائج نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ یوں بظاہر لگتا ہے کہ اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ٹی وی پہ ایڈورٹائزمنٹس ہوتی ہیں تو ایک دن کی ایڈورٹائزمنٹ سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب ایڈورٹائزمنٹ بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں اور ان میں ایموشنل اپیل ہوتی ہے تو ان سے اثر ہوتا ہے، اور اگر ان طریقوں سے اثر نہیں ہونا تو پھر آپ کے شور مچانے سے، کوسنے دینے سے، جھگڑا کرنے سے، دکم پیل کرنے سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کا آپ کو تجربہ ہو چکا ہے، اس سے شراب کی بیماری اور بھی بڑھتی ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی دن آپ ان کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے جسے فیملی انٹرونشن کہتے ہیں، کہ ان کے بھائیوں کو، ان کے والدین کو یا ایسے دوستوں کو جو ویل میننگ ہو ساتھ ملا کے آپ ان کی زندگی سے ایسے واقعات اکٹھے کریں جو کسی ایک دن سب اکٹھے مل کے ان کے پاس صبح کے وقت جائیں جبکہ وہ نشے میں نہ ہوں، اور ان کو قائل کریں کہ وہ آپ کی بات کو توجہ سے سنیں، اور سب اپنے اپنے واقعات جو ان کی زندگی کے حوالے سے جن کا تعلق نشے کے ساتھ ہے، شراب نوشی کے ساتھ ہے، تو ان واقعات کو بیان کریں اور انہیں علاج میں جانے کے لیے قائل کریں۔
اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ جب سب مل کے بات کریں گے کسی ایک دن 2-2.5 گھنٹے کسی کے ساتھ جب بات ہو جس میں آپ نے ان کا رول ایز اے لسنر متعین کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے ان سے درخواست کرنی ہے کہ آج ہم سب لوگ جو عزیز و اقارب آپ کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں ملنے کے لیے، تو اس کا مقصد ہمارے اندر کی کچھ باتیں ہیں جو ہم نے بہت عرصے سے دل میں رکھی ہوئی تھی، وہ ہم آج آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ آپ بے شک اس دوران خاموشی سے باتوں کو سنیں اور کوئی جواب نہ دیں، لیکن ہماری باتوں کو اگر آپ تسلی سے سن لیں گے تو ہم ممنون ہوں گے۔ اس میں آپ ایسے لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں جن کا اثر و رسوخ ان کی زندگی میں کافی ہو۔ اثر و رسوخ 2 لفظوں سے ملتا ہے۔ اثر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انفلوئنس ہے آپ کا، کوئی رشتہ ایسا ہے جیسے والد کا رشتہ، اور ایک ساتھ یہ بھی رشتہ ہوتا ہے جسے رسوخ کہتے ہیں، جیسے کہ باس کا رشتہ، کہ باس کوئی بات کر سکتا ہے، ٹھوس طریقے سے بات کر سکتا ہے۔ تو ایسا ایک گروپ جس میں کچھ لوگ اپنے رشتے کی نزاکتوں کی وجہ سے اثر رکھتے ہوں اور کچھ لوگ اپنے خاص مخصوص رشتوں کی وجہ سے رسوخ رکھتے ہوں، تو وہ مل کے جب کسی سے بات کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ بات دل میں اترنا شروع ہوتی ہے تو پھر شراب کا مریض علاج پر آمادہ ہو سکتا ہے۔ میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ آپ ان سے ہر وقت یہ جو کہتے ہیں نا کہ شراب پینا چھوڑ دیں، تو یہ لڑائی جھگڑے والی بات ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ ایسی کوششیں کر کے دیکھ چکے ہیں خود سے اور وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ لہذا وہ بات جس میں کوئی کامیابی کا امکان ابھی نظر نہیں آتا تو وہ بات کہنا چھوڑ دیں، یعنی یہ کہنا چھوڑ دیں کہ آپ شراب چھوڑ دیں، اور یہ کہنا بھی چھوڑ دیں کہ آپ شراب کم کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ ہمیشہ یہی جواب دیں گے تو میں تو پہلے ہی بہت کم پی رہا ہوں۔ اس کی نسبت آپ یہ کہنا شروع کریں کہ مدد حاصل کریں، کیونکہ جب آپ کسی کو ڈویبل چیز کہتے ہیں، جب آپ کسی کو ایسی بات کہتے ہیں جو کہ وہ کر سکتا ہے تو وہ جلدی آمادہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی سے ایسی بات کرتے ہیں جو کہ وہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے، بہت دفعہ اس نے دیکھا آپ کے ہسبینڈ نے کہ وہ شراب چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر شراب اسے بے بس کر کے دوبارہ اپنی طرف مائل کر لیتی ہے۔ لہذا جب ہم کسی شراب پینے والے سے یہ بات کرتے ہیں کہ وہ شراب نہ پیے یا وہ شراب کو کم کرے، تو یہ صرف جھگڑے کا ایک آغاز ہو سکتا ہے، اس سے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ کسی ڈیفالٹر کو صرف اسی پہ فوکس رکھتے ہیں کہ وہ اس معنوں میں ڈیفالٹر ہے، جب آپ کسی شراب پینے والے کے ساتھ صرف یہی بات کرتے ہیں کہ وہ شراب پیتا ہے، تو اس سے جھگڑے کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب آپ اس موضوع سے ہٹ کر، شراب پینے کے موضوع سے ہٹ کر مدد کی پیشکش کرتے ہیں، جب آپ مدد کی صلاح دیتے ہیں کہ آپ کسی معالج سے رابطہ کریں یا آپ انٹرنیٹ سے کوئی مدد حاصل کریں یا اپنے کسی دوست سے کوئی مدد حاصل کریں جو کہ اس معاملے میں آپ کی مدد کرنے کے قابل ہو، تو یہ ایک چیز ایسی نظر آتی ہے جو کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، یعنی مدد حاصل کرنا یہ ہر کوئی کر سکتا ہے اگر وہ اپنے اندر انف کریج پیدا کر لے۔ سو ایک تو میں نے کہا کہ ڈوز اور ڈونٹس کو سمجھ لیں۔ ڈونٹس میں یہ ہے لڑائی جھگڑا فساد، یہ سب چیزیں فضول ہیں۔ ڈوز میں یہ ہے کہ شراب کی بیماری کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں، شراب کی بیماری کا جو ڈیزیز کانسیپٹ ہے وہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ ایک بیماری ہے اور جسمانی بیماری ہے جس میں ہمارے جسم میں خصوصاً جگر میں کچھ ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ ہمارا جسم پھر شراب سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، اور اسے پہلے سے شراب پینے کی چونکہ عادت ہوتی ہے تو وہ چھوڑ بھی نہیں پاتا۔ اب اگر وہ شراب پیتا ہے تو انٹاکسیکیٹڈ ہوتا ہے اور حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ شراب نہیں پیتا تو اسے بڑی کوفت ہوتی ہے، بڑی تلخی ہوتی ہے، بڑا غصہ آتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اس کو مختلف قسم کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر وہ شراب نہیں پیتا تو ایک قسم کے نقصان ہوتے ہیں، شراب پیتا ہے تو دوسرے قسم کے نقصان ہوتے ہیں، اور لوگ بھی اس کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں۔ سو بنیادی حل آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی مدد صرف نشے سے نجات میں کریں، اور اس سے ہمیشہ نشے سے نجات کی بجائے نشے سے نجات میں مدد حاصل کرنے کی بات کریں۔ یعنی آپ براہ راست یہ تقاضا نہ کریں کہ آپ شراب پینا چھوڑ دیں، بلکہ آپ یہ تقاضا کریں کہ وہ مدد حاصل کریں، اور آپ بھی ان کی مدد صرف مدد حاصل کرنے میں کریں۔ شراب کے نتیجے میں جو فطری برے منفی نتائج ان کی زندگی میں آتے ہیں ان کو نہ چھیڑیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے ڈرنک حالت میں پولیس میں جا پھنستے ہیں یا کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو اس معاملے میں ان کو تھوڑی خجل خواری ہونے دیں۔ اس معاملے میں اپنا اثر و رسوخ اور روپیہ پیسہ استعمال کر کے ان کی جان خلاصی نہ کرائیں، اور ان کو ہر روز کلین سلیٹ دینے کی پالیسی سے باز رہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ شراب
کی بیماری میں شراب سے کچھ منفی نتائج ابھرتے ہیں جو کہ تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو منفی نتائج ہیں اور ان کی یہ جو تکلیف ہے، اس سے صرف فائدہ اگر کوئی شخص اٹھا سکتا ہے تو وہ خود شراب کی بیماری میں مبتلا شخص ہے جو کہ ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، باقی اہل خانہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لہذا انہیں ان تکلیفوں کو اپنی جان پہ لینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح نشے کی بیماری ایک بیماری ہوتی ہے، اس طرح جو کو ڈپینڈنس ہے یعنی روگی ہو جانا نشے کے مریض کے ساتھ رہتے ہوئے، وہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے۔ تو خاتون کو چاہیے کہ خود اپنے لیے یعنی فی الحال اگر ان کے خامد یہ رضامندی نہیں دیتے کہ وہ نشے کی بیماری کے علاج میں جائیں گے، تو خود خاتون اس بارے میں رضامندی کا اظہار کریں کہ وہ اپنے اس روگ سے نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں گی، اور وہ اپنی پرسنل ریکوری، اپنی پرسنل بحالی، اپنی زندگی کو بہتر بنانا جسمانی طور پر، ذہنی طور پر اور روحانی طور پر اور معاشرتی طور پر اپنے معاملات کو سیدھا کرنا شروع کریں اور مایوسی کے اندھیروں سے نکلیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے نکالے، انہیں اس بیماری سے نجات دے اور گھر میں پھر خوشحالی کا دور دورہ۔ بہت اچھی بات ہے، آپ نے بہت ہی تفصیل سے اس بات کا جواب دیا، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے تو یہ روزمرہ کا معمول ہے کہ آپ اس قسم کے جو کیسز ہیں ان کو ہینڈل کرتے ہیں اور ان کو ماشاءاللہ ریکوری کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس میں جو خاص بات میں نے آخر میں جو آپ نے بات کہی کہ کئی مرتبہ ہم کسی کی بیماری کو لے کے، اگرچہ بہت بڑا یہ پرابلم ہے جب کوئی ڈرنکرڈ ہوتا ہے یا کوئی شرابی ہوتا ہے اور آپ کا اپنا اسپاؤس ہوتا ہے، مگر اس کے پیچھے چھپنا کہ اس کی وجہ سے میں اب کچھ نہیں کر پا رہی، یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اپنا بھی علاج کریں، اپنی بھی ریکوری پر کریں، سو دیٹ یو کین ٹیک دیم آؤٹ آف دی پرابلم اینڈ یور اون لائف از آلسو ناٹ ڈیریلڈ۔ اچھا، ایک الکوہلزم یا ایڈکشن پر ہی کیا وہاں کو اور بھی جو پرائمری کرونک النیسز ہوتی ہیں جیسے ڈائبٹیز ہے، دل کی بیماری ہے یا کینسر ہے، جو گھر کے ایک فرد کو ہو تو پورا گھر زلزلے کی زد میں آ جاتا ہے اور پورے گھر کی نفسیات پہ اس کے بہت ہی برے اثرات پڑتے ہیں۔ اور ان حالات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے جسے ہم ایک کرونک بیماری کہتے ہیں، تو گھر والوں کے اوپر بھی اس بیماری کا سایہ ضرور پڑتا ہے، ان کے بھی شب و روز بدل جاتے ہیں، اور وہ جو آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہوتا ہے، جو مریض ہوتا ہے، جو پہچانا جا سکتا ہے کہ اس کو کینسر ہے یا اس کو ڈائبٹیز ہے یا اس کو دل کی بیماری ہے، اس کے حالات جو دگرگوں نظر آتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اندر ہی اندر پس پردہ چہروں کی مایوسیوں کے پیچھے اگر ہم جھانک کے دیکھیں تو گھر کے دیگر افراد بھی ایک روگی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جس کے لیے ان کو ایک بنیادی بحالی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے میں بنیادی ایڈوائس یہ ہے کہ اپنی جسمانی صحت اور اپنی نفسیاتی صحت کی خاص حفاظت کریں، نیند پوری کریں، کیونکہ یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ اللہ کی خاص حکمت سے چلتا ہے۔ ہمارے رونے دھونے سے، ہمارے روگی ہونے سے ہم کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، اگر ہم نے کسی کو فائدہ پہنچانا ہے اس کے لیے ہمارا خود سے صحت مند ہونا اور خوشحال ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پیغام یہ ہے طاقت بھائی کہ نہ روگی بنے نہ جوگی بنے، جی جوگی بھی نہیں بننا چاہیے۔ کہ بالکل یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں اکثر و بیشتر پہلے یا بعد میں ہم سب کو واسطہ پڑتا ہے جب کسی فیملی ممبر کی کوئی کرونک النس ہوتی ہے اور ہمیں کوئی راہ سجائی نہیں دیتی کیونکہ ہم نے پہلے سے اس بارے میں سوچا نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ پھر ہم کبھی بات کریں گے کہ ایسی وہ کیا تیاری ہے جو ہم سب کر سکتے ہیں کہ زندگی کے کسی مرحلے پہ جب ہمیں ایسے مشکل دنوں کا سامنا درپیش ہو تو ہم وہ کیا تیاری ہے جو پہلے سے کر چھوڑیں، تو پھر فوری طور پر ہمیں ان حالات سے نبردآزما ہونے میں کوئی مشکلات نہ ہوں۔ یہ جناب وقت ہو رہا ہے کہ ہم چھوٹی سی ایک بریک لے لیں، بریک سے پلٹ کے آتے ہیں۔ اس میں جو ہے آپ اپنا معاملہ جو اچھا کیجیے، تعلقات کو بہتر بنائیے، اور جو بات ہم سب کر رہے تھے اسپرچولی بھی بہتر بنائیں، سنجوگ جو ہے وہ ہر طرح کا ہونا چاہیے۔ We will come after a break. The program is You Asked For It, live with Dr. Sadaqat Ali. We'll be right back. Lahore, Karachi, Islamabad, Murray,
across the nation. This is Willing Ways, Pakistan. ਹੱਟ ਸਾਡੀ ਛੇੜ ਨਾ ਗਿਟਾ ਤੈਨੂੰ ਚੜ 100 ਵਰਿਆਂ ਬੁਖਾਰ ਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਪਪੂਆ ਓ ਪਪੂਆ ਓ ਪਪੂਆ ਓ ਪਪੂਆ ਹਮ ਨਾ ਕਰ ਪੰਗਾ ਲਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਪੰਗਾ ਲਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵੇ ਬੇਸੁਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਪੂਆ ਓ ਪਪੂਆ ਓ ਪਪੂਆ ਓ ਪਪੂ ਯਾਰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ जैज वारिफ के करोड़ों दिलों के सिकंदर, लाहौर कलंदर। मेरा ताल्लुक लियारी के एक गरीब घराने से है। मैं गरीब तो था मगर आंखों में एक ख्वाब मुझे बेचैन किए रखता, फास्ट बॉलर बनने का ख्वाब। मैं अपने घर के आंगन से निकलकर गली और मोहल्ले की टीम तक पहुंचा। मुझे लगा जैसे कौमी टीम में शामिल हो गया हूं। क्रिकेट मेरी जिंदगी बन चुकी थी मगर वसाइल की कमी मेरे सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती और मैं देखता रह जाता। लेकिन शौक और जज्बा हो तो हर रुकावट दूर हो जाती है। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत से खेलता रहा। फिर एक दिन जैज राइजिंग स्टार के ट्रायल्स हुए। मैंने सोचा यही मौका है अपनी किस्मत जगाने का। मैं ट्रायल्स में शामिल हुआ। मुदस्सिर नजर और आकिब जावेद को पहली बार देखा। मैंने इरादा कर लिया कि ऐसी परफॉर्मेंस दूं कि सिलेक्टर्स की नजर में आ सकूं। मेरी तरह हजारों लड़के ट्रायल्स में शामिल थे। मुझे अपने टैलेंट का लोहा मनवाना था। मैंने ट्रायल्स दिए
और सिलेक्ट हो गया। अब मैं PSL 2017 में लाहौर कलंदर्स टीम का हिस्सा हूँ। जैज राइजिंग स्टार से मेरी दुनिया बदल गई। दुनिया को बता दो। Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. Once again, welcome back, and this is the final and the last chunk. ہمیں کبھی ایسے بھی لگتا ہے جس طرح پاکستان سپر لیگ چل رہی ہے تو ہمارا جو پروگرام ہے وہ بھی کچھ اسی سمت میں جا رہا ہے کہ بالکل لاسٹ اوورز اور لاسٹ مومنٹس آ گئے ہیں. اینی ویز دا ٹائم ول ٹیک آن اینڈ وی ول گو آن. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اب آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں. 0300 8420270 ہمارا نمبر ہے. اس پہ آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. طاقت بھائی ایک کال آ رہی ہے, اگر اجازت ہو تو ہم ضرور لیجیے جناب. پنڈورا باکس کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. آپ کو ہم کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر اعجاز قریشی. میں فری بات کر رہی ہوں پنڈی سے. فری آپ کو ویلکم کہتے ہیں فرام پنڈی. آ جائیے پروگرام میں اور جو بھی آپ کہنا چاہتی ہیں, جو سوال پوچھنا چاہتی ہیں وہ پوچھیے. پہلی بات تو یہ کہ پروگرام آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے اور ڈاکٹر صداقت جو ہیں یہ بہت اچھے آنسر لوگوں کو دے رہے ہیں, ڈیٹیل میں ریپلائی کر رہے ہیں. اور میں بینگ اے کلینکل سائیکولوجسٹ ان کی یہ جو لائف انٹریکٹیو سیشن ہے آپ لوگوں کا, اس کو بہت انجوائے بھی کر رہی ہوں اور اس سے خود بھی لرن کر رہی ہوں. کیونکہ جیسے بھی آپ لوگ میڈیکل کاؤنسلنگ سیشنز کی بات کر رہے تھے اور پیرنٹنگ کی بات کر رہے تھے, ایسے کیسز ہمارے پاس تو ڈیلی آتے ہیں ہاسپٹل میں. اور مجھے آپ لوگوں کے شوز سے بہت اچھی ٹپس جو ہے نا مل رہی ہیں. خاص طور پہ ڈاکٹر صداقت کا اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں, تو میں اور میری بہت ساری فرینڈز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ سب اس شو کو بہت انجوائے کر رہی ہیں. تو کوشچن تو میرا کوئی نہیں تھا, میں نے آج آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کال کی تھی. تو آپ لوگوں کو بتا دوں گی بہت اچھا آپ لوگوں کا یہ جو لائیو انٹریکٹیو سیشن ہے, اور کیپ اٹ اپ. بہت اچھا لگا آپ نے کال کیا, اور آپ سائیکالوجسٹ ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں, اور آپ کی کمیونیکیشن اتنی اچھی ہے, آپ اپنا لب لباب اتنا اچھے طریقے سے بیان کرتی ہیں. یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ ایک اپ کمنگ سائیکالوجسٹ ہیں اور لوگوں کے دکھ درد کو سمجھتی ہیں. اور ہمارے پروگرام کی جو اپریسیشن آپ نے کی ہے اس کے لیے بھی ہم بطور خاص شکر گزار ہیں, کیونکہ اپریسیشن جو ہے وہ ہم سب کو آپ سے لرن کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم بھی کبھی آپ کی طرح اس لیول پر پہنچیں جہاں پہ بھی آپ ہیں. ضرور ضرور. انسٹیٹیوٹ کو مزید جو ہے ترقی دے آپ سب کو. ڈاکٹر اعجاز قریشی کی وجہ سے مینلی میں نے یہ پروگرام سننا شروع کیا تھا, کیونکہ ان کی تو میں بہت بڑی فین ہوں اور 2 ڈیکیڈ سے میں ان کی فین ہوں. لیکن اب جو ہے میں ساتھ ساتھ آپ کی بھی جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی ڈاکٹر اعجاز قریشی کا فین ہوں. اس میں بالکل کوئی شبہ یا مبالغہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, ابھی تصدیق کر دیں گے ڈاکٹر اعجاز قریشی. بہت مہربانی. اور ماشاء اللہ آپ کا انسٹیٹیوٹ بہت لکی ہے جو آپ لوگوں کے پاس اتنے اچھے ہوسٹ آئے ہیں. یہ ڈاکٹر اعجاز قریشی ایک دن آئے گا کہ آپ بھی ہمارے انسٹیٹیوشن میں پروگرام کریں گی. اور اس کے علاوہ کہ میرے پاس اگر کبھی کوئی ایڈکشن کے پیشنٹ سے ایسے کوئی آئے تو ان کو میں ضرور ولنگ ویز میں ہی آپ لوگوں کی طرف سے ریفر کروں گی. اسلام آباد میں بھی میرے ساتھ میں شاید آپ لوگوں کا جی, ہمارا اسلام آباد کراچی اور مری کے علاوہ لاہور میں سینٹرز ہیں, اور وہاں پہ ایڈکشن اور الکوہلزم کے لیے انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں پہلوؤں سے علاج ہوتا ہے. Farid, thank you very much for your call. Thank you very much for saying all those nice and good things. Jazakallah. You have a pleasant evening. اللہ حافظ. بہت مہربانی, بہت شکریہ. اچھا صداقت بھائی, کیونکہ ہم جو ہے پروگرام کے اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں پہ وقت جو ہے بھاگا چلا جا رہا ہے, اور ماشاءاللہ بہت زیادہ رسپانس ایک دم بڑھ گیا. اور ہارون کرسٹی منیر صاحب ہیں, انہوں نے بھی سوال کیا ہے, اور ان کا سوال کچھ اس طرح سے کہ ڈاکٹر صاحب, اچھا ایک میری آپ سے ریکویسٹ ہے کیونکہ ٹائم کم ہے, بہت سے سوال ہیں, سو وی ہیو ٹو بی لائک وہ کیا اس کو کہتے ہیں ریپڈ فائر چکر کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب, واٹس دا ریلیشن شپ بٹوین ڈس فنکشنل فیملیز اینڈ کو ڈیپینڈنسی؟
اچھا، ڈسفنکشنل کا مطلب ہوتا ہے جو فنکشن نہیں کر پاتا، اور ایسے لوگ جو زندگی میں کسی نہ کسی بیہیویئر ان ایکسیس میں ہوتے ہیں، یعنی جو کسی ایک چیز کے اندر بہت انڈلج ہو جاتے ہیں، ملوث ہو جاتے ہیں، تو باقی چیزیں ان کی زندگی میں نیگلیکٹ ہو جاتی ہیں. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جب ایک گھر میں رہتے ہیں اور وہاں کوئی ایڈکٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، تو پوری کی پوری فیملی فنکشن کرنے کے قابل نہیں رہتی. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ فیملی ڈس فنکشنل ہو گئی ہے. کو ڈپینڈنس اس کے برعکس تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ ایک ایڈکشن ہے، وہ ایک جیتے جاگتے انسان کی ایڈکشن ہے. جیسے کسی کو شراب یا کسی دوسرے نشے کی ایڈکشن ہوتی ہے، تو کسی کو اس ایڈکٹ سے ایڈکشن ہوتی ہے. ہیر رانجھا، مطلب آپ یوں سمجھے کہ وہ رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی. تو جب آپ کا کوئی پیارا نشے کی بیماری میں پڑ جاتا ہے اور بہت تکلیف اٹھاتا ہے، اور گھر والوں کو بھی اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اہل خانہ میں سے کوئی نہ کوئی ایک بندہ روگی ہو جاتا ہے. اس کو یعنی یہ جو پرسنل بیماری بن گئی ایڈکشن کی، یعنی جیسے کوئی پیارا نشے کے پیچھے بھاگتا ہے تو باقی گھر میں سے کوئی نہ کوئی ایک فرد ہوتا ہے جو بعض اوقات باہر کوئی دوست بھی ہوتا ہے جو اس نشے کے مریض کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے جیسے نشے کا مریض اپنی ڈرگ کے پیچھے بھاگتا ہے. اور یہ لوگ جنہیں ہم کو ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں، ان کی زندگی بھی وقف ہو کے رہ جاتی ہے صرف اس سے ایک کام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے کسی پیارے کے نشے کے معاملات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ آپ کا پیارا نشے کی بیماری میں مبتلا ہوا، اور آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے جس سے کہ آپ کے کنٹرول کرنے سے وہ نشے کی بیماری سے نکل آئے. یہ ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے، اس میں جذباتیت کا کوئی خاص کردار نہیں ہے. جو بنیادی بات ہارون کرسٹی منیر صاحب نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ ڈس فنکشنل ہونا کیا ہے اور کو ڈپینڈنس کیا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ کو ڈپینڈنس وہ روگ ہے جس سے ڈس فنکشنل ہونا ممکن ہو جاتا ہے. یعنی ایک چیز وجہ ہے اور ایک چیز نتیجہ ہے. تو کو ڈپینڈنٹ جو لوگ ہوتے ہیں، جو روگی ہو جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ڈس فنکشنل بھی ہو جاتے ہیں. ڈس فنکشنل ہونا ایک نتیجہ ہے، کو ڈپینڈنس ایک بیماری ہے جو کہ ایڈکشن کی بیماری ہے. یعنی جس طرح لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کی ایڈکشن ہوتی ہے یا ڈرگز کی ایڈکشن ہوتی ہے، تو کچھ لوگوں کو انسانوں کی ایڈکشن بھی ہوتی ہے جو ان کے پیچھے ہر وقت وہ ہاتھ دھو کے پڑے رہتے ہیں جس سے کہ کسی کا کوئی بھلا نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا. شہری صاحب، آپ نے یہ سوال جو ہے 2-3 مرتبہ پوچھا ہے اور اس کا جواب ہم ضرور لیں گے ڈاکٹر صاحب سے، ٹرانسفرنس کے متعلق اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس کے متعلق، مگر آج ہم اس کو اسکپ کریں. ابھی لیجیے. اچھا، ٹرانسفرنس جو ہوتی ہے وہ عموماً یہ ٹرم استعمال کی جاتی ہے کہ جب کوئی مریض اپنے ڈاکٹر کو یا اپنے سائیکالوجسٹ کو اس نظر سے دیکھنے کی بجائے کہ وہ ان کے معالج ہیں، کسی اور نظر سے دیکھنے لگتا ہے. جیسے وہ کسی ڈاکٹر کو اپنے والد کی جگہ سوچنے لگے یا کسی محبوب کی جگہ سوچنے لگے، غیر معمولی طور پر اس سے امپریس ہو جائے اور اپنے علاج پر توجہ دینے کی بجائے معالج کو ایک اور ہی پہلو سے وہ دیکھنے لگے، تو اس کو ٹرانسفرنس کہتے ہیں. کاؤنٹر ٹرانسفرنس اس کے برعکس یہ ہے کہ جب معالج اس قسم کے بیہیویئر میں مبتلا ہو جائے کہ وہ اپنے کلائنٹ کی نظر سے دیکھنے کی بجائے کسی اور ہی رشتے سے دیکھنا شروع کر دے اور وہ بہت جذباتی ہونا شروع کر دے، تو اس کو کاؤنٹر ٹرانسفرنس کہتے ہیں. یہ آج ہی مسئلہ حل ہو گیا، اور یہ آپ کیونکہ 2-3 ہفتے سے پوچھ رہی تھی شہری زہری، سو ہیئر یو گیٹ دی آنسر. سٹننگ جٹ، سر یہ نام ہے، اس نام سے آئی ڈی سے ہے. سٹننگ جٹ دا کلاک بھی آپ کہہ سکتے تھے. کہتے ہیں ہاؤ ٹو اوور کم انفیریورٹی کمپلیکس. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم سوال پوچھیں، طرح سے ایک اور جو ان باکس میں سوال اسے بالکل ملتا ہوا آیا تھا ایس این چٹھا کا فیصلہ آباد سے. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صداقت السلام علیکم، میں اپنے کلاس فیلو سے بات کرتا ہوں، وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھے اسٹوپڈ اور سینسلیس سمجھتے ہیں، جس سے میں احساس کمتری محسوس کرتا ہوں، اور وہ جب میں شیئر نہیں کرتا تو وہ مجھے کبھی منافق سمجھتے ہیں، کبھی مکار سمجھتے ہیں، کبھی میسنا سمجھتے ہیں. اچھا، یہ اسکولوں کالجوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی ایک اسٹوڈنٹ کو نشانہ بنا لیا جاتا ہے
اور سب چاہتے ہیں کہ وہ اپنے جو کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ گھل مل کے رہیں، اور اگر انہیں کوئی لیفٹ آؤٹ کرنا چاہے، الگ سے کرنا چاہے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. بعض اوقات کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بلی کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور کوئی ایک آدھ بیچارہ نشانہ بننے والا ہوتا ہے. تو یہ صورتحال بڑی عام طور پر نظر آتی ہے کہ جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑانا، کیونکہ بعض اوقات کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جس کا مذاق لوگ اڑاتے ہیں، جیسے قد چھوٹا ہونا یا موٹاپا ہونا یا باتیں ایسی کرنا جیسے ناتجربہ کاری میں کرنا. کچھ ایسے بچے اسکولوں کالجوں میں ہوتے ہیں جن کے والدین نے ان کو بہت ہی پروٹیکٹڈ رکھا ہوتا ہے اور انہیں ڈیل کرنا نہیں آتا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے گلی محلوں میں ذرا گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ اسکول کالج میں بھی دوسرے بچوں سے اچھی طرح وہ ڈیل کر لیتے ہیں. اچھا، اگر ایسے بچوں کی شکایت کی جائے جو بلی کرتے ہیں تو وہ پھر اور تنگ کرتے ہیں، تو اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کچھ ایسی ٹیکنیک سیکھنی پڑے گی کہ یہ جو بلی کرنے والے ہیں ان کو بلی بھی نہ کر سکیں، اور جب یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو پھر ان کو وہ میسنا یا مکار یا منافق یا اس طرح کی بات کرتے ہیں. وہ آپ تھوڑا سا دل پہ لگانا ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ، پرسنل گروتھ پہ کام کریں، اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کریں، اور اس بات پہ بہت زیادہ توجہ نہ دیں کہ لوگ انہیں کیا سمجھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اور کس طرح کا پرسیپشن بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں اس بات کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں، لیکن سارے زمانے کو ہمیشہ کے لیے خوش کرنا شاید ہمارے لیے ممکن نہ ہو. خود ٹھیک رستے پہ چلتے جائیں، انشاءاللہ دنیا آہستہ آہستہ اکنالج کرنے کے اوپر تیار ہو جائے گی. ورنہ دنیا کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور تلاش کر لیتی ہے آپ پہ تنقید کرنے کا. اس کو زیادہ دل پہ نہ لگائیں، آگے بڑھیں، اپنی کمیونیکیشن سکلز کو آگے بڑھائیں، اپنے علم کو آگے بڑھائیں اور اعتماد اپنے اندر پیدا کریں، جسمانی صحت پر توجہ دیں. سارے معاملات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے. دل پہ لگانا ہم نے چھوڑ دیا وہ گانا نہیں تھا. اچھا، جو احساس کمتری والی وہ بات کر رہے ہیں، تو یہ کوئی بہت غیر معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب لوگوں کو درپیش ہوتا ہے. ہم دوسروں کو بڑا اوور اسٹیمیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ماحول میں بھی ارد گرد گھروں میں بہن بھائی بھی ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ منفی بات کہتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے نام پکارتے رہتے ہیں. بعض اوقات ماں باپ خود اپنے بچوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ تم تو کسی کام کے نہیں، تم تو بالکل نکیت ہے. تو یہ ایک نیگیٹو پروگرامنگ ہو جاتی ہے. سو اس کے لیے اب بہت اچھی ایسی آڈیو ٹیپس ملتی ہیں، ہمارے ہاں سے بھی دستیاب ہے. آپ اگر رابطہ کریں تو آپ کو مل جائیں گی آڈیو ٹیپ، جو کہ آپ سنیں گے اور آپ کا ذہن ایک نئے سرے سے پروگرام ہو جائے گا اور آپ احساس کمتری سے نجات حاصل کر لیں گے. یہ صرف پروگرامنگ کی بات ہے. دنیا میں لوگوں نے آپ سے جو باتیں کہیں ان کے نتیجے میں آپ نے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا شروع کر دیا. ہم آپ کو ایسی ایک آڈیو ٹیپ دیتے ہیں جس سے کہ آپ وہ جب روزانہ سنیں گے تو 15-20 دن میں آپ اپنے آپ کو کافی معتبر اور معزز سمجھنے لگیں گے. ہمیں دوسروں کے فیڈ بیک کی، اچھے فیڈ بیک کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ بہت مشکل سے ملتا ہے. اگر دوسرے نہیں دیتے تو ہم خود اپنے لیے ایسی آڈیو ٹیپس کی مدد سے بندوبست کر سکتے ہیں جو ہمیں اچھا فیڈ بیک ملے. یاد رکھیے، اچھے فیڈ بیک کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے تو بادشاہ اپنے درباروں میں درباری رکھا کرتے. بالکل صحیح جناب، یہ دیٹ از ٹرو، ویری ٹرو. ہارون قریشی صاحب، ڈاکٹر صاحب واٹس ریلیشن، یہ ہو گیا. وی ہیو ایڈریسڈ دس. فرید کوئی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وی ول بی لوکنگ فارورڈ ٹو ہیئر فرام یو اباؤٹ ہاؤ ٹو گیٹ پریپیئرڈ فار سم مس ہیپ ان دا فیملی. I think we will address this question for the next time. And Sabah Parvez Abbasi kehti hai, persuasive and instructive talk by Dr. Sadakat. Thank you very much. Sahrish Sarfraz, thank you Dr. Sadakat Ali, Willing Ways Private Limited, for this precious information. اور اس طرح کے جناب اور بھی ہمیں فیڈ بیکس جو ہے کافی آ رہے ہیں. ایک کال بھی آ رہی، اگر آپ اجازت دیں ہم کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. ویلکم ٹو دا شو. پلیز انٹروڈیوس یور سیلف. جی آپ بات کیجیے، اپنا نام بتا دیجیے، اپنا شہر بتا دیجیے. جی سر، میں احمد شہزاد بات کر رہا ہوں ملتان سے. ویلکم. تھینک یو سر. اچھا سر، مجھے کچھ زیادہ نہیں کہنا بلکہ ڈاکٹر صداقت علی صاحب کو تھینک یو کرنا، کیونکہ میں فرسٹ ایئر میں تھا تو اسموکنگ کی تھوڑی سی لت لگ گئی تھی مجھے. ٹھیک ہے نا سر؟ جی جی. تو پھر جو ہے نا فرسٹ ایئر گزر گئی، سیکنڈ ایئر گزر گئی، میرا فورتھ ایئر میں آیا تو یوٹیوب پر جو ہے نا محسن نواز صاحب سے میرا تھوڑا سا کانٹیکٹ ہوا، تو اسی سلسلے میں جو ہے نا مجھے آپ کے لیکچر جو ہے نا سننے کو ملے. جی جی.
तो सर ऑलमोस्ट तकरीबन अब 3रा महीना है, मैंने अभी तक स्मोकिंग नहीं की, तो इस वजह से मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया, यू मेड माई डे, क्योंकि ऐसी खबरें जो है इनसे मुझे बड़ी खुशी होती है। कभी मैसेजेस आते हैं, कभी इंटरनेट पे कोई फीडबैक आता है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी खबर जब आती है कि किसी ने अपनी जिंदगी को बदल के रख दिया, कामयाब बना लिया, और उसमें हमारी अगर कोई कंट्रीब्यूशन थी, तो मुझे इससे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो एक्चुअली तो आपने ये कॉल करके हमारे थकावट दूर कर दी, हमारा दिन बना दिया। सो कीप इट अप। और मैं आपको बताऊं कि कोई 5000 वीडियोस हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सारे मिला के, जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर पिछले बहुत से सालों में मेरे प्रोग्राम होते रहे हैं। तो उनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे अगर आप यूट्यूब पे जाके लिखें डॉक्टर सदाकत अली और आगे वो कोई मसला लिखें, तो आपको कोई ना कोई वीडियो मिलेगी, और एक वीडियो से दूसरी वीडियो का रास्ता हमवार होगा। तो होपफुली बहुत से लोग मुझे बताते हैं, और फिर वो मैं शुक्रगुजार भी होता हूँ कि वो मेरी बातों को तवज्जो से सुनते हैं और आपके साथ है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद रखे। मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपको भी खुश रखे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और जनाब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए शहला अकबर को भी मसला हमने बयान किया, एंड शी इज ऑल्सो थैंकफुल। वी आर ऑलमोस्ट रीचिंग टू द एंड ऑफ आवर शो। और अगर कोई मसले हैं तो थोड़ा ब्रेक भी आया था बीच में, कुछ हम लेट भी थे। सुमेरा खान है, ठीक, सुमेरा खान कहती है कि चाइल्ड बिहेवियर इज अ लर्निंग बिहेवियर। बीच में कॉल आ गई था, व्हाइल आई वाज रीडिंग इट। लीजिए कॉल, लीजिए कॉल आ गई है। I think we've missed it. What he learns in his childhood, he use it in his life. Behavior can be shaped through reward and punishment. बिल्कुल सुमेरा खान, आपकी बात दुरुस्त है, और इस पर बड़ी डिटेल में डॉक्टर साहब ने बातचीत की है। और राबिया जैदी कहती हैं फिर अच्छा, बचपन में हम जो सीखते हैं वो हमारी जिंदगी पे उसके बड़े मुस्तकिल असरात होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बदल नहीं सकते। बुढ़े तो तब भी पढ़ लेते हैं, पढ़ाने वाला चाहिए। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? मिसेस जमील, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कराची से बात कर रही हूँ। वेलकम टू द शो। हेलो जी, वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, मुझे अपनी मदर इन लॉ के बारे में पूछना था जरा। पूछिए प्लीज। थोड़ा डिसऑर्डर है सफाई का जी, तो उनके लिए मुझे मालूम करना था डॉक्टर साहब कि वो हर वक्त जो है मतलब उनके ख्यालात आते रहते हैं दिमाग के अंदर कि अभी उन्होंने कपड़े धोए हैं तो वो थोड़ी देर में जाके फिर उनको ख्याल आ जाएगा कि वो कहीं से टच हो गए, तो वो दोबारा से जाके उस चीज को धोती हैं। वो एक कपड़े को कम से कम दिन में 4-5 दफा वो धो लेती हैं। जी अच्छा, ये जी फरमाइए। डॉक्टर कोई थेरेपी वगैरह मैं चाह रही थी कि उनके लिए कुछ इस तरह का हो। अच्छा, ये जो मसला है इसे हम OCD कहते हैं, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये बंद कर। मैं जरा फोन जो है अब काट रहा हूँ, आप बात सुनिए हमारे विलिंग वेज फेसबुक पेज पे, आप जवाब सुन लीजिए प्लीज। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, तो इस मसले को, ये जो बार बार हाथ धोना है या और किस्म के वहम होते हैं जिसे बहुत जिंदगी अजीरन हो जाती है, तो इस मसले को OCD कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो अगले प्रोग्राम में हम इस पे बड़ी तफसील से बात करेंगे, क्योंकि इसके लिए एक 4 पॉइंटेड फॉर्मूला है जो कि मैं बताऊंगा, और एक दफा अगर आप अच्छी तरह उस फॉर्मूले को समझ लेंगे और उस पर अमल करेंगे, तो जितने लोग भी ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में मुब्तला हैं उनको फाका होगा और उनकी जिंदगी स्टेडी हो जाएगी, और वो जो अपने इस वहम के पीछे भागते रहते हैं और भागते भागते हल्कान हो जाते हैं, हत्ता कि लोग हाथ धोने के पीछे जब पड़ जाते हैं तो उनके हाथ धोते धोते हाथ जख्मी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी यकीन नहीं आता कि उनके हाथ धुल गए हैं। सो ये एक बहुत ही अजियतनाक और तकलीफ देह बीमारी है जिसके बारे में विलिंग वेज में बहुत अरसे से काम हो रहा है, बहुत रिसर्च हुई है, और एक अल्टीमेटली 4 पॉइंटेड फार्मूला है जो कि अगले प्रोग्राम में हम OCD के हवाले से तफसील से बताएंगे, और उसके तहत बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे कि इस मसले से कैसे निपटना है।
اس مسئلے سے نپٹتے نپٹتے آپ اپنی زندگی کو دوبارہ آرگنائز کر لیں گے, ڈسپلن کر لیں گے, اور خوشیاں آپ کا مقدر بنے گی. اچھا جی, یہ جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس پہ بھی بات ہو جائے گی. پیرنٹنگ از دی الٹیمیٹ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. بی پریپیئرڈ ٹو پٹ فار مور انٹو اٹ دین یو گیٹ آؤٹ آف اٹ اینڈ لیو ایٹ لیسٹ فار سم ٹائم. یہی بات کر رہے ہیں. اچھا, کوئی شبہ نہیں کہ پیرنٹنگ آج کل سیکھنے کی بات ہے. کوئی زمانہ تھا جب بچوں کو پالنے کے لیے کوئی تربیت کی شاید اتنی ضرورت نہیں تھی. آپ ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کے انکانشیسلی پیرنٹنگ کو سیکھ لیتے تھے کہ بچوں کو پال پوس کر کیسے جوان کیا جاتا ہے. لیکن آج کے بچے اور آج کا دور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کا دور ہے, تو آج جس طرح کا یعنی زمانہ ہے, جس طرح بچے اسکول, کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور ان کو بہت سی جذباتی مسائل کا سامنا ہے, وہ روزمرہ زندگی بہت متحرک طریقے سے گزارتے ہیں. زندگی کی رفتار بڑی تیز ہو گئی ہے. تو ایسے بچوں کو جو بہت ذہین بھی ہوں لیکن منطق کو اس طرح نہ سمجھتے ہوں جیسا کہ والدین چاہتے ہیں, تو ایسے بچوں سے ڈیل کرنے کے لیے والدین کو تھراپیوٹک پیرنٹنگ کی ضرورت ہے, یا جسے ہم نے ایگزیکٹو پیرنٹنگ کا نام بھی دیا. یعنی یہ بھی ایک پیشہ ورانہ سکل ہے. والدین ہونا بھی ایک پیشہ ہے, اور اگر آپ والدین ہونے کے باوجود سکھی رہنا چاہتے ہیں, خوش رہنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ ایگزیکٹو پیرنٹنگ سکل سیکھ. Dr. Sahab, you're always very innovative and full of ideas. And those ideas are very practical, yet very new. یہ ہم ایگزیکٹو پیرنٹنگ سکلز اپنے سنڈے سیشنز میں سکھاتے ہیں, جو ہمارے ہاں ولنگ ویز میں ہر اتوار کو ہوتا ہے, اور اس میں ہم بتاتے ہیں کہ کیسے والدین اپنے بچوں کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, معاملات کو کیسے طے کریں جس میں عزت بھی خراب نہ ہو اور آپ اپنے والدین ہونے کے مرتبے کو بھی برقرار رکھ سکیں. بہت اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے کہنے کے مطابق میں نے کال جو ہے وہ پک کر لی ہے, اور ناظرین یہ آج کی ہماری لاسٹ کال بھی ہوگی, اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی, سائمن حفیظ آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں شو میں. تھینک یو سو مچ. میں پروگرام میں اکثر لاسٹ میں آ جاتی ہوں. جی اچھی بات ہے, بس آپ تھوڑی دیر کر دیتی ہیں میرا خیال آنے میں. نہیں, میں تو ٹرائی کر, بس نماز کی چیز میں نے 15 منٹ کی دیکھ لی تھی. ہم تھوڑی دیر کر دیتے ہیں آپ کو بلانے میں. ہاں جی, یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بس جب اللہ کو منظور ہو تبھی آنا تھا. جی بے شک, زندگی میں بھی ہم ایسے آتے ہیں. جی بولیے گا پلیز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آپ کا ماشاء اللہ پروگرام میں سن رہی ہوں پہلے دن سے, تو بہت انفارمیٹیو ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور بہت انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. ہم ممنون ہے کہ آپ اس کی قدر کرتی ہیں. ہاں جی, جزاک اللہ. تو بچوں کی وجہ سے آپ پروگرام آج آپ نے زیادہ سے بات, تو میرے ماشاء اللہ 3 بچے ہیں. ایک بڑا ہے فرسٹ ایئر کی انجینئرنگ میں, اور بیٹی 9th میں ہے, اور جو چھوٹا بیٹا نرسری میں ہے. تو ان سب کے ساتھ میرا ماحول تو دوستانہ ہی رہتا ہے. میں ان سے ہنسی بولتی ہوں, رات وغیرہ کرتی رہتی ہوں, اور ان پہ نظر بھی رکھتی ہوں. یہاں تک کہ جب گھر میں لگا تھا, یا جب میں نے انٹرسٹ لیا کمپیوٹر وغیرہ میں, تو میں نے یہ 2 سال پہلے ہی سیکھا ہے, صرف ان بچوں کو چیک کرنے کے لیے. یہ ہوگی تو میں ان کو دیکھوں گی کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ویری نائس, گڈ گوئنگ. اچھا, اس میں یہ ایک بات ہے, بہت اچھا ہے, بچوں سے دوستانہ رویہ رکھنا چاہیے, پر بچے دوست نہیں ہوتے, بچے بچے ہوتے ہیں, اور والدین بھی دوست نہیں ہوتے, والدین ہوتے ہیں. دوست تو باہر ہم بناتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت جن لوگوں کے قریب ہوتے ہیں. لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بچوں سے رویے دوستانہ ہوتے ہیں, پر بچے دوست نہیں ہوتے, والدین آپس میں دوست نہیں ہوتے بچوں کے ساتھ. ان کا جو رشتہ ہے والدین ہونے کا اور ان کی اولاد ہونے کا, وہ بذات خود ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے, جس کے اندر دوستی ایک جزو کے طور پر شامل ہے, پر کل کے طور پر شامل نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم بچوں کے ساتھ دوستی کر لیں گے تو پھر وہ ہمیں گھسیٹ کے بڑی دور لے جائیں گے, پھر وہ ہر بات ہم سے منوائیں گے, اور بعض اوقات ہم ایسی باتیں ان کی مان سکتے ہیں جس سے پھر ان کو نقصان پہنچے گا, جو کہ ہم ایسا نہیں چاہیں گے. تو
دوستی کا جو ایک انداز ہے وہ تو اس میں شامل ہے، لیکن آپ بچوں کے رہنما بھی ہیں، آپ بچوں کے والدین بھی ہیں، آپ بچوں کے دوست بھی ہیں، آپ بچوں کے چاہنے والے بھی ہیں، تو ان بہت سے رشتوں کو نبھانے کا نام والدین ہونا ہے۔ بہت شکریہ سامع نفیس، مجھے یقین ہے کہ اس پوائنٹ پہ بھی آپ نے یقیناً ٹیک ہوم میسج ضرور لیا ہوگا۔ ہاں جی بالکل، تو بہت زیادہ دوستی بھی نہیں ہونی چاہیے، لمٹ ہونی چاہیے۔ دوستی جتنی چاہے رکھیں، لیکن دوستی کرتے کرتے رو میں نہ بہہ جائیں، یعنی جب آپ نہ کہہ سکیں اور ساتھ دوستی جاری رکھ سکیں تو میری مراد اس سے ہے۔ اگر آپ کا مطلب دوستی سے یہ ہے کہ بچوں کی ہر بات ماننا شروع کر دیں تو دوستی سے مراد یہ نہیں ہے۔ بچوں کے ساتھ دوستی سے مراد یہ ہے کہ جہاں نہ کہنے کا موقع ہو آپ نہ کہہ دیں، جہاں ہاں کہنے کا موقع ہو آپ ہاں کہہ دیں، اور بیچ میں غصے کو نہ لائیں، اور بیچ میں آپ حوصلے نہ لائیں، اور بیچ میں لڑائی جھگڑا نہ لائیں۔ ایسے چلتا ہے، ساری باتیں نہیں مانی جاتی، بچے بھی مان لیتے ہیں کہ ماں ہماری باتیں مان رہی ہیں، جو ایک تو نہیں مان رہی تو کی وجہ ہو۔ ٹھیک، تھینک یو ماما۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اوکے، اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، کیونکہ میرے پاس یہاں پر صداقت بھائی بہت سے لوگ ہیں، ان کے جوابات ہم نہیں آج پروگرام میں شامل کر سکے۔ کچھ کامنٹس ہیں، اپریسیشن کے بہت سے کامنٹس ہیں، تو انشاءاللہ ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ یو ایس فور اٹ پروگرام لائیو لے کے اگلے فرائیڈے ہم پھر سے حاضر ہوں گے، تاکہ کچھ کیونکہ اتنی انپٹ آ رہی ہے تو کچھ اگر آپ ٹائم نکال سکیں اپنی گوناگون مصروفیات سے، مے بی وی کین کیپ اٹ آلٹرنیٹیو ڈیز، اور اس کا ٹائم تھوڑا سا ذرا شارٹ کر دیں، 5 سے 6 کر دیں، اینڈ وی اسٹک ٹو دیٹ ٹائم، اور بجائے صرف فرائیڈے آپ کی ملاقات ہو، اگر ہم اس کو کچھ اس کی فریکوینسی تھوڑی بڑھا لیں، ٹائم تھوڑا شارٹ کر لیں۔ ایسے سوچتے ہیں اس ہفتے، سوچ کے کام کرنا چاہیے، پلاننگ کر کے کام کرنا چاہیے، تو ہم اگلے ہفتے کسی منصوبے کے ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے، اور 5 بجے جمعے کو بتائیں گے کہ ہم اس پروگرام کی فریکوینسی کو کتنا بنانے والے ہیں۔ میری تو تمنا یہ ہے کہ ویلنگ ویز کی طرف سے جو ہم سمارٹ سولوشنز دیتے ہیں یہ ہر روز کا معاملہ ہونا چاہیے، یعنی ہر روز شام 5 بجے جب ہم پروگرام کا آغاز کریں تو ہم لوگوں کو ان کے مسائل کے لیے سمارٹ سولوشنز دیں، اور ضروری نہیں کہ ہر پروگرام میں میں ہی شریک ہوں، کیونکہ ہم یہاں ایک بہت بڑی ٹیم ہے، 50 لوگوں کی ٹیم ہے، جن میں ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ، کاؤنسلر سب شامل ہیں، اور وہ سب بہت کمپیٹنٹ لوگ ہیں، اور وہ بہت اچھے طریقے سے سائنٹیفک انداز میں لوگوں کو مشورے دے سکتے ہیں، جس سے کہ منطق بھی سمجھ آئے اور جذبات بھی مجروح نہ ہوں۔ تو ہم انشاءاللہ اگلے جمعے تک کسی ایسے منصوبے کے ساتھ اپنے ناظرین تک آئیں گے کہ جس سے کہ فلاح کا پہلو نمایاں ہو۔ تاکہ بھائی اگرچہ میں پروگرام بالکل ختم کرنے والا تھا، مگر مجھے دور کانوں میں ایک ایمبولینس کی آواز سنائی دی، اور میرے ذہن میں ایک دم جو ہے ایک سوال آیا کہ ہر شخص کی اس وقت توجہ اس طرف مرکوز ہے، اینڈ آئی ووڈ لو اٹ دیٹ فار دا بینیفٹ آف دا پیپل اف یو کین گیو دیٹ میسج، بیکاز آپ اسپر آف دا مومنٹ آف دا کف جو ہے بہت اچھی بات ہے، اپنے تجربے کی بنیاد پر بتاتے ہیں۔ پاکستان میں ایک ایسی فضا اس وقت پھیلی ہوئی ہے جب ہر کوئی ڈرا ڈرا سہما سہما ہے، ایسے میں آپ کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے، زندگی چلتی رہتی ہے اور ہمیشہ سے دنیا میں مسائل رہے ہیں، اور انسانوں کے ہاتھوں ہی انسانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا رہا ہے، اور اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج بہت زمانہ خراب آ گیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے زمانے میں جسے بہت اچھا کہتے ہیں لوگ، بڑی قتل و غارت ہوتی تھی لیکن کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا، جنگوں میں ہزاروں لوگ کام آ جاتے تھے، کھوپڑیوں کے مینار بنتے تھے۔ یہ پہلی جنگ عظیم کو دیکھیں، دوسری جنگ عظیم کو دیکھیں کہ جس میں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان ہے، حتیٰ کہ انسان خود اپنا اس سے بھی بڑا دشمن ہے، کیونکہ جتنے بھی لوگ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں جان سے جاتے ہیں، اس سے دگنے لوگ خود اپنے ہاتھوں جان سے جاتے ہیں۔ سو میرا میسج یہ ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور جب بھی کوئی آپ کو اکساتا ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں کسی بھی وجہ سے، تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جان کا تحفہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، اور اس کی حفاظت کرنا بہت سیکریٹ کام ہے۔
حالات ایسے ہیں کہ خام خواہ آپ ادھر ادھر کراؤڈڈ جگہوں پہ مت جائیں، لیکن اپنے کام کاج سے بھی نہ رکیں، حفاظتی منصوبوں کو سامنے رکھتے ہوئے، احتیاطوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، اپنے کام کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ری آرگنائز کر سکتے ہیں، جس سے زندگی کی گہما گہمی میں بھی کوئی فرق نہ پڑے اور آپ خام خواہ کسی قسم کا رسک بھی نہ لیں، آپ کسی لڑائی جھگڑے میں بھی نہ پڑے، کسی فرقہ واریت میں بھی نہ پڑے. کوشش کریں کہ لوگوں سے الجھنے سے پرہیز ہو جائے تو اچھا ہے. یہ میں گھر میں بھی کہہ رہا ہوں اور گھر کے باہر بھی لوگوں کے لیے یہی میں کہتا ہوں کہ اگرچہ آپ دنیا میں دوسرے لوگوں کو ہر وقت خوش نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ اپنے آپ کو بھی ہر وقت خوشی میں نہیں پا سکتے، کبھی نہ کبھی اداسی یا خاموشی یا غم یا دکھ یا اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہوگا. لیکن جہاں تک ہو سکے آپ اپنی ویل بینگ کا خیال رکھیں، اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں، اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بنائے رکھیں، لوگوں کے ساتھ الجھنے لڑنے جھگڑنے سے پرہیز کریں. لوگوں کی زندگی ان کی زندگی ہے، آپ کی زندگی آپ کی زندگی ہے. آپ اپنی زندگی پہ فوکس کریں، اپنی سکلز بڑھائیں، اپنی نشو و نما کریں، اس سے یقیناً بہتر صورتحال نکلے گی. جو سروائیو کرے گا وہ آگے زندگی کو بہتر بھی بنائے گا. تو پہلی چیز سروائیول ہے. تو اس وقت ہم پاکستان میں جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا سنگین دور ہے. اس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت شاکی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رویے رکھے ہوئے ہیں جس سے کہ ہماری زندگیوں کو بھی خطرہ ہے، ہمارے مستقبل کو بھی خطرہ ہے. اور ان سب خطرات سے نپٹنے کے لیے ہمیں واپس ان سنہرے رویوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے جس سے کہ انسان نشو و نما پاتا ہے. اور وہ سنہرے رویوں کی بنیاد یہ ہے کہ جیو اور جینے دو. اس میں سب سے پہلا لفظ ہے جیو. تو اگر آپ جینا شروع کر دیں گے تو آپ یقیناً دوسرے کو بھی جینے دیں گے. ابھی پہلی بات یہ ہے کہ آپ جیو. ہماری یہ تمنا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ جیو. اور جینے کا مطلب ہے بھرپور طریقے سے جیو. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اپنی خوشیوں کا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کو خیال رکھیے گا اور سب سے بڑھ کے اپنے ملک پاکستان کا خیال رکھیے گا. تھینک یو ڈاکٹر صداقت علی. انشاءاللہ اگلے جو ہے پھر سے ملاقات کرتے ہیں 5 بجے. ہمارا یہی پروگرام آپ کے لیے دوبارہ ہوگا، یو ایس فور اٹ لائیو ود ڈاکٹر صداقت علی ایوری فرائیڈے. سو تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. خدا حافظ. لاہور، کراچی، اسلام آباد، Murray. Across the nation, this is Willing Ways Pakistan.